اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 129 سے لے کر آیت نمبر 133 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، یہ سورہ الاعراف ہے، پارہ 9 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو بالسنین، قحط سالی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ قحط سالی کے ساتھ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کے ساتھ، یعنی قحط سالی آ گئی انہیں اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب میں جب مبتلا کرتا ہے تو عذاب میں مبتلا کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ جیسے اس پارہ کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کسی قوم پر فیصلہ کن عذاب فوراً ہی نہیں بھیج دیا جاتا، بلکہ اسے مختلف قسم کی سختیوں سے دوچار کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا دل سخت نرم ہو جائے، سخت دل نرم ہو جائے اور وہ اس تنبیہ سے اپنی سابقہ کجروی کی تلافی کر لے۔ اور کبھی اس پر نعمتوں کی بارش کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے منعم حقیقی کو پہچان کر اور اس کی پیم نوازشات سے متاثر ہو کر نافرمانی سے باز آ جائے۔ اللہ فوراً کسی پہ عذاب نازل نہیں کرتا، فوراً اس کا عذاب کسی کو نہیں پکڑتا، بلکہ اس کا طریقہ کار ہے کیا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کے سخت دل کو نرم کرتا ہے۔ اس کے سخت دل کو کیا کرتا ہے؟ نرم۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ نرم کرتا ہے، اور وہ اس تنبیہ سے اپنی سابقہ کجروی کی تلافی کر لے۔ اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے تاکہ وہ کیا کر لے؟ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لے اور اپنے کریم رب کو پہچان لے۔ اور جب توجہ سے سنیے گا، اور جب سمجھانے کے یہ سارے طریقے بے اثر ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر ایسا عذاب نازل کیا جاتا ہے جو ان کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے۔ اسی سنت الہیہ کے مطابق آخری عذاب سے پہلے فرعونیوں کو کبھی مصائب و تکالیف سے اور کبھی انعامات اور نوازشات سے ہوشیار کیا جاتا رہا، اور اسی سلسلہ کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب آتا ہے ان پر خوشحالی کا دور، قالوا، تو کہتے ہیں، لنا ہاذے، ہم مستحق ہیں اس کے۔ جب خوشحالی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم مستحق، اسی تے مستحق ہاں، سانوں ہی تو خوشحالی ملنی چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں تکلیف تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو بدفالی پکڑتے ہیں موسیٰ سے اور آپ کے ساتھیوں سے۔ بدفالی پکڑتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پہ مصیبت آئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ کچھ اس عبرت حاصل کرتے، الٹا انہیں موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کا ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا۔ اگر انہیں راحت و آرام ہوتا تو کہتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم راہ راست پر ہیں، اور اگر تکلیف کا سامنا ہوتا تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی شامت اعمال ہے اور ان کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ بدفالی، فال یہ طوطے شوطے والے جو کام یہ بیٹھے ہوتے ہیں جو طوطوں والے، بدفالی اور بدشگونی کو عربی میں تطیر کہا جاتا ہے، کیونکہ اہل عرب اکثر پرندوں کی آوازوں سے بدفالی پکڑتے، اس لیے یہ لفظ طیر سے مشتق ہوا۔ مشرک قوموں میں فال گیری کی رسم بہت قدیم ہے، ان کے اوہام پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کرتے ہیں۔ کسی کام کو نکلے، راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر گیا، کسی پرندہ کی آواز کان میں پڑ گئی، فوراً گھر واپس لوٹ آئے۔ اسلام نے جہاں اور مشرکانہ رسموں کی ممانعت کی، وہاں اس نے تطیر یعنی بدفالی کا خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من رجعت الطیرۃ عن حاجتہ
فقد اشرک کا، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ایسا شخص کیا کفارہ دے تاکہ اس کی توبہ قبول ہو؟ فرمایا یہ کہے، کیا کہے؟ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لجاجتہ، اے اللہ تیری فعال کے بغیر اور کوئی فعال نہیں، تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ سمجھ آ گیا؟ جی۔ چلے میں مزید سمجھا دیتا ہوں۔ وقالوا مہما تاتنا الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو ان کی بدفعلی تو مکافات عمل کے قانون کے مطابق اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وقالوا مہما تاتنا به من آیت لتسحرنا، اور انہوں نے کہا کیسی ہے تو لے آئے ہمارے پاس نشانی، لتسحرنا بها، تاکہ تو جادو کرے ہم پر، وما نحن لک بمؤمنین، اس سے ہرگز نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے۔ وارسلنا علیہم الطوفان، پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان، والجراد اور ٹڈی، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات، یہ سب واضح نشانیاں تھیں۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور لوگ پیشہ ور مجرم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے تک اس مقابلے کے بعد بھی مصر میں مقیم رہے اور اپنے معجزات دکھا دکھا کر انہیں دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ اپنی ضد اور عناد پر اڑے رہے۔ آخر صاف صاف کہہ دیا آپ جو چاہیں جادو کر کے کرتب دکھاتے رہے، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تو تھی نہیں کہ انہیں موسیٰ کی صداقت میں شک تھا، آپ کی صداقت کو ان کے سامنے روز روشن کی طرح یاد تھی، لیکن اس کو تسلیم کرنا ان کے لیے ٹیڑھی کھیر تھی، کیونکہ اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ناجائز اختیارات اور مراعات سے محروم ہو جائیں، ان کی لوٹ کھسوٹ پر پابندی لگا دی جائے اور ان کی عیش و عشرت کی محفلیں درم برم کر دی جائیں، وہ ان کے لیے آمادہ نہ تھے۔ یہی رکاوٹیں ہیں جو ہر زمانے میں حق قبول کرنے کے راستے میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔